الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. 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 أشهد أن محمدًا رسول 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 الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد اللہ رب العزت کے بے پناہ فضل و احسان سے آج ہم سب ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کے لیے اللہ کے اس گھر میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں گزشتہ خطبہ میں جو حدیث مبارکہ بیان کی گئی تھی، جس کا ابتدائی حصہ مکمل ہو گیا، اس کا جو بقیہ حصہ ہے اس پر انشاءاللہ اپنی گفتگو مکمل کریں گے، اور اسی کے ساتھ آخر میں کچھ گفتگو حالیہ عالمی منظر نامے میں اسرائیل نے ایران پر جو حملہ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں جو صورتحال بن پڑی ہے، کچھ گزارشات اس موضوع پر انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میں حق کو حق سمجھ کر اس کو اختیار کرنے، باطل کو باطل سمجھ کر اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حدیث مبارکہ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں پیش کی تھی، سلسلہ صحیحہ کی اس حدیث میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے شداد بن اوس، جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ سونا اور چاندی جمع کرنے میں لگ پڑے ہیں تو تم ان کلمات کو اپنے پاس جمع کرو۔ اور پھر آپ نے وہ کلمات سکھلائے کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں آپ سے اپنے معاملے میں ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں، والعزیمۃ علی الرشد، اور رشد و ہدایت کے اوپر عزیمت اختیار کرنے، یعنی ہدایت کے معاملے میں ایکسیلنس لیول پر جانے کا سوال کرتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، میں آپ سے آپ کی رحمت کو واجب کرنے والے اعمال اور آپ کی بخشش کو لازم کر دینے والی چیزوں کا سوال کرتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، اور آپ سے آپ کی نعمتوں کے شکرانے اور اس کے نتیجے میں حسین عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ کے اس حصے تک ہماری گفتگو مکمل ہو گئی۔ اس میں جو آخری بات باقی تھی، جو گزشتہ خطبہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگلے خطبے میں انشاءاللہ بیان کروں گا، کہ نعمت کا عملی شکر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی حسین عبادت بجا لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرمایا تھا کہ یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ کر ان کو یہ اعزاز بخش رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی قسم تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ وہ زبان اقدس ہے جو قسم نہ بھی اٹھائے تو وہ بات مبنی بر حق ہے۔
اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی کہ اے معاذ، ہر نماز کے بعد ان کلمات کو ادا کرنا کبھی نہ چھوڑنا. اور وہ کلمات یہ ہیں: اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بعض روایات میں رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ، اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اپنی حسین عبادت کرنے پر میری مدد فرمائیے. معلوم یہ ہوا کہ انسان اللہ رب العزت کا ذکر، شکر اور ویسی عبادت جو اللہ کے ہاں پسندیدہ بن جائے، جو اللہ کے ہاں حسن والی قرار پائے، وہ انسان اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا. اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ کتنی ہی کوئی شخص عبادت بجا لائے، جب تک وہ مالک کائنات کے ہاں حسن والی نہیں، پسندیدہ نہیں، قابل قبول نہیں، اس وقت تک اس عبادت کی کوئی حیثیت نہیں. اور اس عبادت کے حسن کے لیے اخلاص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے طریقے کے مطابق ہونا، یہ دو بنیادی شرطیں کہ وہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے بجا لائی جائے اور اس کا طریقہ مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والا ہو. پھر اس کے جو آداب ہیں، جیسے نماز ہے تو اچھے طریقے سے وضو کرنا، طہارت کا خیال کرنا، نماز کے لیے آ کر کھڑے ہونا، اس کا جو مسنون طریقہ ہے اس سب کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی توجہ کو اللہ کی طرف مبذول کرنا اور حاضری کا احساس پیدا کرنا. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: صلی صلاۃ مودع، نماز پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے الوداعی نماز پڑھ رہے ہوں، کہ اس کے بعد اگلی نماز پڑھنے کا موقع پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک نماز تو ہماری الوداعی نماز ہونی ہی، معلوم نہیں ہے وہ کون سی ہوگی. تو ہر نماز کو ادا کرتے ہوئے انسان اس توجہ اور انہماک کے ساتھ وہ نماز پڑھے، اور جب بھی اللہ رب العزت کی عبادت بجا لائے اس کا مطمع نظر اللہ رب العزت سے اجر کا حصول، اپنی آخرت کا سنوارنا اور اپنی زندگی کے اندر خیر اور برکت کا پیدا کرنا، یہ جب سامنے ہو تو پھر حسن عبادت ایک ہوتا. اس لیے نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ بندہ ان تمام نعمتوں کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے حصول میں لگائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اوقات کار کو اللہ رب العزت کی عبادت کرنے میں بہترین انداز میں صرف کرے، توجہ کے ساتھ صرف کرے. نماز کو سر سے ٹالنے والا کام نہ ہو، ذکر کو تسبیح کی گنتی پوری کرنے کے انداز میں نہ ہو کہ ایک تعداد ہے بس وہ مقرر ہے اور اس کو پورا کرنا ہے، بلکہ دل کا انہماک، اس کے اندر جو حسن ہے اور اس کے اندر کی جو لذت ہے اور اس کی جو روحانی پہلو ہیں وہ انسان کے سامنے رہے. اس کے ساتھ فرمایا کہ اللہ میں آپ سے لسانا صادقا وقلبا سلیما واسألوک لسانا صادقا وقلبا سلیما، میں آپ سے سچی زبان اور قلب سلیم کا سوال کرتا ہوں. سچی زبان یہ انسان کو اس وقت تک میسر نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کا دل قلب سلیم نہ ہو. یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی زبان کے ساتھ قلب سلیم کا جو ہے وہ مطالبہ کیا. تو سب سے پہلے جانتے ہیں قلب سلیم کیا ہوتا. معلوم ہے سلیم سلامت سے،
ایسی چیز جو سلیم ہو، بمعنی وہ چیز جو سلامت ہو. قلب سلیم وہ دل جو سلامت ہو. کس چیز سے سلامت ہو؟ علماء نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے شرک جیسی آفت سے سلامت ہو. اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہ ہو، توحید پر پختہ ہو. دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہمہ وقت سر تسلیم خم کرنے والا ہو، بدعات اور خرافات کی طرف جانے والا نہ ہو. تیسرا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملے میں حسد، بغض، کینہ، دوسروں کے لیے نفرت، ایسے تمام جذبات سے اپنے آپ کو دور رکھنے والا اور اہل ایمان سے محبت رکھنے والا. یہ قلب سلیم. اللہ کے ساتھ اس کا تعلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتی ہونے کی حیثیت میں اس کا تعلق، اور اللہ کی مخلوق میں مسلمانوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ کلمہ گو ہونے کی حیثیت میں اس کا جو تعلق ہے، اس بنیاد پر وہ ان تمام آلائشوں سے اپنے دل کو پاک کرنے والا اور اس کے مقابل جو خوبصورت چیزیں ہیں ان سے دل کو مزین کرنے والا ہو. یہ قلب سلیم ہے. اس لیے فرمایا تھا الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جو قیامت کے روز اللہ کے پاس آئے گا، فتنوں سے کون بچا ہوگا؟ قیامت کی ہولناکیوں سے کون بچا ہوگا؟ جو قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے متعلق مختلف مواقع پر مجلس میں بیٹھے کہہ رہے ہیں کسی نے دیکھنا ہے جنتی کو تو یہ جو بندہ چل رہا ہے یہ جنتی. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جا کر اس کے پاس 3 دن رہتے ہیں. ان کی عبادات کا، ان کی شب و روز کا جائزہ لینے کے بعد تیسرے دن کہتے ہیں میرا آپ کے پاس آنا اس لیے تھا کہ زبان رسالت سے میں نے آپ کے لیے یہ بات 3 بار سنی ہے. آپ کے شب و روز کا جائزہ لینے سے مجھے کوئی اندازہ نہیں ہوا کہ کون سا ایسا اضافی کام ہے جو آپ اختیار کرتے ہیں کہ یہ منصب اور مقام اور فضیلت آپ کو میسر آ. وہ کہتے ہیں میرے پاس تو کوئی ایسی خاص چیز نہیں، ہاں ایک بات ایسی ہے جو شاید یہ انفرادی مقام دلانے میں معاونت کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کو سوتے سے پہلے میں اپنا دل ہر صاحب ایمان کے لیے بالکل صاف کر کے سوتا ہوں. کسی کے لیے میرے دل میں کوئی کدورت، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی رنجش یہ باقی نہیں ہوتی. اور یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب یہ گفتگو کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا ہی مشکل ہو جاتا کہ ہمارے زندگی میں فلاں نے جس قسم کے قصور کیے ہیں، ہمارے ساتھ جو ظلم کیا ہے، ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، ہم کیسے ان کو اپنے دل سے کھرچ دیں اور ان کے لیے اپنے دل کے اندر جگہ پیدا کریں. یہ بات ہضم ہونا ہی مشکل ہو جاتی. یہ اس کو ہضم ہوتی ہے جو آخرت کو اپنا مطمع نظر بنا کر یکسو ہو چکا ہو، جس کو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کی مضبوطی کا اندازہ ہو، جس کو اس بات کا یقین کامل ہو کہ عزت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، عزت واپس لینے والی ذات کا بھی صرف اللہ کی، نفع اور نقصان کی مالک ذات اللہ کی ہے. کسی نے اگر بہت گھناؤنا کام بھی میرے ساتھ کر لیا، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا سوائے اس کے کہ جو اللہ نے میرے لیے امتحان لکھا تھا. اور اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، میں اس بات کا خواہاں ہوں کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں کل قیامت کو رسوا اور ذلیل نہ ہو جائے.
اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے، اور جو کام اس نے زندگی کے اندر کیے ہیں میں اس سے درگزر کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ میرے اعمال میں جو کمی اور کوتاہی رہ گئی اس سے درگزر فرما دے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم فلیعفوا ولیصفحوا، تم معاف کر دیا کرو، صلح کر لیا کرو، دل سے باتوں کو ختم کر دیا کرو۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہاری بھی بخشش کر دے؟ جب انسان اس انداز میں سوچے گا اور اللہ سے سوال کرے گا، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ صحابہ کرام کا اللہ نے تذکرہ کیا، مہاجرین کا پہلے تذکرہ کیا کہ کس طرح انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی۔ اگلی آیت میں انصار کا تذکرہ کیا کہ کس طرح انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی اور اپنے اوپر دوسروں کو فوقیت دی اور ایثار کا مظاہرہ کرتے رہے۔ صحابہ کی اس جماعت کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو اس کے بعد آئے۔ اب یہ بعد میں آنے والے، صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والے اہل ایمان کی جماعت میں سب شامل، میں اور آپ بھی اس بات کے اندر شامل۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کے ان توصیفی کلمات کے ہم بھی حقدار بن جائیں، اللہ نے جن کی تعریف قرآن میں نازل کی ہے اس تذکرے میں ہمارا بھی شمار ہو جائے، تو دلوں کو بڑا کیجیے۔ والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ جو ان کے بعد آئے ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہماری بھی بخشش فرما اور ان لوگوں کی بھی جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے جا چکے یا ہم سے پہلے گزر گئے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے ہمارے رب ہمارے دلوں کے اندر اہل ایمان کے لیے کوئی بغض اور غل اور تنگی نہ رکھنا۔ وہ قلب سلیم کی دعائیں مانگتے ہیں۔ آج بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دلوں کو تنگ کرنے کا بہت سامان اکٹھا کر لیا، اور اس کے نتیجے میں ہماری زبانیں سچائی کے بجائے جھوٹ اگلتی، ہم محبت کے اظہار میں بھی جھوٹے ہیں اور نفرتوں کے اظہار میں بھی جھوٹے۔ ہم محبتوں میں بھی مبالغے اور غلو سے کام لیتے ہیں اور ہم نفرتوں میں بھی غلو سے کام لیتے ہیں۔ جب دل حسد، بغض اور کینے اور نفرت سے بھرا ہوا ہو تو وہ مد مقابل کے محاسن بھی ختم کر دیتا۔ انسان غیبت اور چغلی سے ہٹ کر بہتان تراشی پر آ جاتا، جھوٹی باتیں منسوب کرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، اور نتیجہ کیا ہے؟ سچائی اور حق سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اور جب یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے اللہ کے ہاں اس کا شمار سچوں میں ہونے لگتا، اور بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے اللہ کے ہاں اس کا شمار جھوٹوں میں ہو جاتا۔ اور ہمیں حکم کیا دیا گیا؟ کونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ مطالبہ ہے، تقاضا ہے اللہ کا کہ ہم اپنا نام اللہ کے ہاں سچوں کے رجسٹر میں لکھوائیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ جو ہے وہ نیکی ہے، اور نیکی نجات کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جھوٹ
یہ گمراہی ہے، یہ بربادی ہے، یہ ہلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے اور جہنم کی طرف لے کر جاتا. جو بندہ اللہ کے ہاں جھوٹوں میں شمار ہو گیا ہے، اس کی زندگی جھوٹ پر مبنی ہے، وہ کیسے اس بات کا تقاضا کر سکتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کو جنت میں داخل کرے؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دنیا پیسہ کمانے اور سونے چاندی کے ڈھیر اکٹھا کرنے پہ لگ جائے، جس کی بنیاد جھوٹ پر ہوتی ہے، حسد اور بغض پر ہوتی ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پر ہوتی ہے، تفاخر پہ اوپر ہوتی ہے، تب بندہ مومن اللہ رب العزت سے سچی زبان اور قلب سلیم کا سوال کر رہا ہوتا. اور یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ دو چیزیں 180 ڈگری پر ایک دوسرے کے مخالف. دنیا یہاں کو جا رہی ہے اور آپ یہاں کو جا رہے. آپ کو اپنے حق چھوڑنے پڑیں گے، آپ کو صبر اختیار کرنا پڑے گا، آپ کو رشتہ داریوں میں صبر اختیار کرنا پڑے گا، آپ کو پڑوسی کے معاملات میں صبر اختیار کرنا پڑے گا، آپ کو کاروباری دنیا کے اندر صبر اختیار کرنا پڑے گا، بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑے گا، بہت سارے مفادات کو ٹھوکر مارنی پڑے گی. تب جا کر یہ مقام حاصل ہوگا کہ اللہ رب العزت کے ہاں بندہ قلب سلیم ہو. اور یہ بات میں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو بتلا دوں، فی زمانہ یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ یقیناً بہت مشکل کام ہے، لیکن دنیا امتحان کا انعام ہے، آزمائش کا انعام ہے. اور الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کے رسول نے بتلا دیا تھا، لوگوں خبردار، اللہ رب العزت کا جو سودا ہے جنت کا وہ بڑا مہنگا ہے، وہ سستا نہیں ہے. حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو اللہ رب العزت نے ناپسندیدہ باتوں سے ڈھانپ دیا ہے، جو نفس کے اوپر گراں گزرتی ہیں، جن کو کرنا مشکل ہے، دل کو سمجھانا، نفس کو سمجھانا مشکل ہے. جو بندہ یہ گھاٹی عبور کرتا ہے وہی جنت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ سکتا. دنیا کی زندگی مختصر ہے، اس کے سال کتنی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں واللہ کسی کو پتہ نہیں چلتا. کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، قیامت کے روز اللہ پوچھیں گے بتلاؤ زندگی دنیا میں کتنے سال گزار کر آئے ہو؟ جواب آئے گا ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. اس مختصر زندگی میں دنیا جہان کے وبال، پریشانیاں، حسد، بغض، لوگوں کے ساتھ کینہ، لڑائی جھگڑے، حقوق کے نام کی جنگیں، یہ اپنے سر پر مت مسلط کیجیے. مقابلے بازی، ہر وقت کی دوڑ، آسان بنائیے اپنی زندگی کو. میں بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں دنیا جس ڈگر پر جا رہی ہے وہ ہماری دوڑ نہیں. جب تک ہم یہ بات نہیں سمجھیں گے اور اس کے مطابق اپنے عمل کو تبدیل نہیں کریں گے، اپنی ایمانی کیفیات کو نہیں اجاگر کریں گے، ہماری زندگی میں سکون نہیں آ سکتا. پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ نماز میں مزہ نہیں آ رہا، دعا میں مزہ نہیں آ رہا، ذکر میں لذت نہیں مل رہی، دل جو ہے وہ پرسکون نہیں ہو رہا. کیسے ہوگا؟ دل کی کیفیات کو، ایمانی کیفیات کو جگہ نہیں دی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ. یا اللہ میں آپ سے ہر اس خیر کا سوال کرتا ہوں جو آپ کے علم میں ہے، ہر اس شر سے پناہ طلب کرتا ہوں جو آپ کے علم میں ہے، اور ہر وہ بات جو آپ کے علم میں ہے میں بھولا بھی بیٹھا ہوں میں اس پر آپ سے استغفار طلب کرتا ہوں. انک انت علام الغیوب، یقیناً آپ ہی ہیں جو ہر قسم کے غیب کا مکمل علم رکھنے والے. یہ بڑی جامع دعا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کچھ مانگ رہا ہے، وہ چیز اس کے لیے خیر ہے یا نہیں. بسا اوقات وہ بڑی لگ کر ایسی چیز کی دعا مانگ رہا ہوتا ہے جو اس کے لیے شدید شر ہوتی. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم،
کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو بہت محبوب جانتے ہو جبکہ وہ تمہارے لیے شر ہوتی. اس لیے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگنا کہ اللہ ہم آپ سے خیر کے طلبگار ہیں. ہر وہ شر جو آپ کے علم میں ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ہمارے لیے شر ہے، آپ کے علم میں تو ہے، ہم اس سے آپ کی پناہ طلب کرتے. اور ہمارے ہر قسم کے گناہ، کتنے گناہ ایسے ہیں جو ہمارے علم میں ہیں، کتنے ایسے ہیں جو ہم نادانستگی میں کر جاتے ہیں، یاد بھی نہیں ہوتا یا کر کے بھول چکے ہوتے ہیں. ہر قسم کے گناہ سے اللہ رب العزت سے استغفار طلب کرنا، یہ مکمل عاجزی کا آخر میں اظہار ہے کہ اللہ میرے اگلے پچھلے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے جو آپ کے علم کے اندر، علم غیب کے اندر موجود ہر بات جو میرے سے متعلق ہے، میں اس پر معافی کا طلبگار ہوں. دوسری حدیث مبارکہ میں ان الفاظ کی صراحت بھی ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسررت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. تو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی کہ جب لوگ دنیا کے اندر کھب جائیں اور مال اور دولت کے پیچھے ہی جینا زندگی کا مطمع نظر بن جائے، تب اہل ایمان کو چاہیے وہ یہ خیر کی چیزیں اللہ سے طلب کریں اور ان کی طرف رغبت اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ حالیہ جو حالات پیدا ہوئے، اسرائیل نے ایران پر جو تازہ حملہ کیا ہے، اس ضمن میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنی. سب سے پہلی بات، یہود کے مقابلے میں، اسرائیل کے مقابلے میں ہم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایران کے ساتھ کھڑے، باوجود اس کے کہ ایران کی جو حکومت ہے یا وہاں کے جو نظریاتی شیعہ سنی ایک اختلاف ہے، اس میں ہمارا ان کے ساتھ عقائد کا، نظریات کا ایک شدید اختلاف. لیکن بہرحال کلمہ مشترک ہونے کی وجہ سے اور خاص طور پر بالمقابل یہودیوں جیسی مغضوب اور لعین قوم کے ہوتے ہوئے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے پڑوسی برادر ملک کی حفاظت فرمائے، وہاں کے لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور ایک طویل عرصے سے ایران اسرائیل پر حملے کی جو ایک دعویٰ کرتا ہے، اللہ اس کو توفیق دے کہ وہ اس پر کوئی عملی قدم بھی اٹھائے. باوجود اس کے کہ ہمارے دل پچھلے کئی سالوں سے ایرانی حکومت اور اس کی زیر سایہ ملیشیا کے کیے ہوئے جو کارکردگی ہے اس پر بھی بڑے شدید دکھے ہوئے. غزہ کا مسئلہ جب سے شروع ہوا ہے، اسرائیل نے جس انداز میں غزہ کی پٹی میں بمباری کی ہے، اس سے اب تک تقریباً 2.25 لاکھ لوگ شہید ہوئے. شاید بہت سارے لوگوں کے علم میں نہیں کہ 2011 میں شام میں شروع ہونے والی سول وار، جس میں شام کی سنی بڑی آبادی بشار الاسد جیسے غاصب حکمران اور نصیری حکمران کے خلاف اٹھی تھی، 2011 سے لے کر 2025 تک یہ 14 سال جس کرب کے ساتھ شام کے مسلمانوں نے گزارے ہیں، وہ ہماری نظر سے اوجھل نہیں رہنے چاہیے. غزہ کی پٹی میں 2.25 لاکھ لوگ شہید ہوئے ہیں. 2011 سے 2025 تک شام کے اندر جو شہادتیں ہیں ان کی تعداد 6.5 لاکھ ہے، جن میں سے 3 لاکھ صرف سویلین آبادی. اور یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو آج ویکیپیڈیا کے اوپر اوتھینٹک ذرائع سے موجود ہیں،
اور معلوم ہے یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو باقاعدہ نوٹ ہوئے ہیں، اور جنگوں میں ایک تعداد اس سے کہیں بڑی ہوتی. حقیقت میں یہ تعداد کسی طور پر بھی 10 لاکھ سے کم نہیں. 70 لاکھ شامی مسلمان ترکی، سعودی عرب اور دیگر ممالک کے اندر مہاجر ہوئے، اور اس سارے معاملے کے اندر ایران کی پراکسی زینبیون اور فاطمیون کی صورت میں پوری دنیا سے جو بھرتی کر کے وہاں بھیجتی رہی، اور پاسداران انقلاب کا ظالم ترین جرنیل قاسم سلیمانی جو کردار وہاں ادا کرتا رہا، وہ ہم سے مخفی اور پوشیدہ نہیں. اس سارے ظلم کی داستان کے باوجود یہ جرت بھی الحمدللہ اللہ نے ہمیں ہی دی ہے کہ میں برسر ممبر اس ظلم کے باوجود یہ کہتا ہوں کہ یہود کے مقابل ہم پھر بھی ایران کے ساتھ کھڑے، اور اس پیغام کے ساتھ کھڑے ہیں کہ آپ کو پچھلے 14 سال کے اندر شام، عراق، یمن اور اس سارے خطے میں ہلال الشیعی جس کے آپ دعوے دار تھے، اس کی پراکسی بننے کا کیا فائدہ حاصل ہو؟ کیا قرآن کا یہ حکم سامنے نہیں آیا کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت نہ بن جاؤ. اس عرصے میں امریکن CIA کے مفادات کو پورا کرتے ہوئے جس قسم کی پراکسی وارز آپ نے اس سارے خطے کے اندر لڑی، اس نے آپ کو کیا فائدہ دی سوائے امت مسلمہ کو انتہائی کمزور کرنے اور مزید ٹکڑے اور حصوں کے اندر، بخروں کے اندر تقسیم کرنے، اور اس کیفیت میں پہنچانے کے کہ آج اس خطے کا ہر مسلمان ملک اسرائیل کے مقابل متحد ہونے کے بجائے اپنے اپنے دفاع کے اوپر زیادہ مرکوز ہو گیا ہے، اور اسرائیل کے مقابل کوئی کھڑے ہونے کے قابل نہیں. اسی کے ضمن میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، وطن عزیز پاکستان کے اندر ہر وہ شخص جو مذہبی منافرت اور اس کے نتیجے میں کفر کے فتوے اور عسکری حملوں اور ایک دوسرے کے اوپر قاتلانہ حملوں کے جواز پیش کرتا ہے، ان کے لیے بھی اس کے اندر ایک عبرتناک سبق ہے کہ اغیار کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر آپ کبھی خیر نہیں لے کر آ سکتے. دعوت کا میدان عام ہے، ہر کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ جس کو وہ صحیح سمجھتا ہے، جو حق بات سمجھتا ہے، دلائل کے ساتھ وہ بیان کرے. ہم بھی بیان کرتے ہیں، دوسرے کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ بیان کرے. اس کے اندر تقریر کا میدان ہے، کتابت کا میدان ہے، قلم کا میدان ہے. آپ ایک دوسرے کے لیے دلائل کو مزین کریں، لیکن کفر کے فتوے بانٹنا اور اس کے بعد ایک دوسرے کے خون کو حلال سمجھنا اور اس کے لیے مسلح جتھے بنانا اور پھر کفر کے فتووں پر ایک دوسرے کی قتل و غارت گری اور دوسرے ملکوں کی پراکسیز بن کر اپنے علاقوں کے اندر فساد برپا کرنا، یہ کبھی خیر نہیں لے کر آ سکتا. جب یہ آپ کے بڑوں کے لیے خیر نہیں لے کر آیا تو میرے اور آپ کے لیے خیر کیسے لے کر آ سکتا؟ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. دوسری بات، عالمی منظرنامہ جس تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، دیگر مسلمان ممالک بے پرواہ ہو کر نہ بیٹھے کہ معاملہ فلاں کا ہے اور فلاں کا ہے اور فلاں کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق نظر ایسا آتا، ہم متعین نہیں کرتے لیکن نظر ایسا آتا ہے، ایک دین کا طالب علم ہونے کی حیثیت میں کتاب الفتن کو جو بندہ تفصیل کے ساتھ پڑھ چکا ہو،
ابواب الملاحم، جنگوں کا بیان، یہ فتنوں کے دور میں، قیامت کے قرب میں، امام مہدی کے آنے سے قبل کی جو بڑی جنگیں ہیں اور جو ایک بڑے عالمی منظرنامے کے اندر تیسری عالمی جنگ کی پیشین گوئی کرتی ہیں، تمام قرائن اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ منظرنامہ شروع ہو چکا۔ ایسے میں ایک اہل ایمان، ایک صاحب ایمان فوری طور پر یہ سوچتا ہے میں کیا کروں۔ فتنوں کے اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حکم یہ دیا کہ اپنے گھر کو لازم پکڑو، اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے رو، اپنے ایمان کی مضبوطی اور اپنے اہل خانہ کے ایمان کی مضبوطی پر محنت کرو۔ دنیا کا یہ منظرنامہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوگا اور یہ ہو کر رہنا ہے، اس لیے کہ دنیا جس ڈگر پر اس وقت چل رہی ہے، اللہ کی سنت نہیں ہے کہ ایسی ڈگر پر چلنے والی بستیوں کو اللہ دنیا کے اندر باقی چھوڑ۔ قوم عاد، قوم سمود، نوح علیہ السلام کی قوم، قوم لوط، ان ساری اقوام کے جو گناہ انفرادی حیثیت میں تھے، آج اجتماعی حیثیت میں پوری دنیا نے ان کو جمع کر لیا، اور پہلے دنیا کے اندر یہ مختلف بستیاں آباد تھیں، آج دنیا ایک عالمی بستی بن چکی۔ یہ گلوبلائزیشن یہ صرف ابلاغ کے ذرائع کے اندر نہیں ہوئی، بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک کلچر اللہ رب العزت کی نافرمانی کا، بغاوت کا، اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہونے کا، انسان کو بت بنا کر اللہ کے سامنے کھڑے کر دینے کا، انسانیت کے نام میں، حقوق کے نام پر، آزادی اظہار کے نام پر، حقوق نسواں کے نام پر، اور اس جیسے بہت سارے ناموں کے نام پر اللہ رب العزت کے نظام سے بغاوت کا جو ایک پوری دنیا نے علم اٹھایا ہے۔ جب دنیا کے ایسے قومیں اس حد کو پار کر جاتی ہیں تو اللہ رب العزت کے فیصلے آتے، اس میں بچے گا صرف وہی جو ایمان والا ہو۔ اور بچنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اس پر جنگ نہیں جاری طاری ہوگی، وہ قتل و غارت گری کا نشان نہیں بنے گا۔ بچنے کا معنی یہ ہے کہ جس کی آخرت بچ جائے گی، وگرنہ جب اس قسم کے فتنے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ ہر خاص و عام پر آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا الْفِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے بچو جو تم میں سے صرف خاص ظالموں کو آ کر نہیں پکڑے گا۔ جب دنیا کے اندر معاملات اتنے خراب ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے جو پکڑ آتی ہے، دنیا میں جو عذاب آتے ہیں، جو تنگیاں اور تکلیفیں آتی ہیں، جو جنگیں مسلط ہوتی ہیں، وہ نیک اور بد ساروں کو اپنی لپیٹ میں رہتی، اور پھر قیامت کے روز ہر کوئی اللہ کے سامنے اپنے ایمان کی مقدار کے مطابق کھڑا ہوگا۔ اس لیے بہت ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں، اپنے ایمان کی، اپنے گھر والوں کی ایمان کی فکر کریں۔ وطن عزیز پاکستان کو اللہ رب العزت نے گزشتہ کچھ ایام میں ہندوستان جیسے ماکر اور رذیل دشمن پر جو فتح نصیب فرمائی اور جو عالم کے اندر ایک عزت عطا فرمائی، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں آگے بھی سرخرو فرمائے کہ صرف خوش ہونے کا موقع نہیں ہے، بہت سارے امتحان ابھی باقی، اور اللہ رب العزت امت مسلمہ کی وہ قیادت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی یہ امت مستحق ہے اور جو ہم کر سکتے ہیں، جس کی اللہ نے ہمیں طاقت اور صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت اہل ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، اس میں کوئی چیز بہت زیادہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنوں کے دور میں حق اور باطل خلط ملط ہو جائے، بہت مرتبہ ایسے واقعات آئیں گے جہاں اہل ایمان فیصلہ نہیں کر پائے گا کہ یہ حق ہے یا باطل ہے، کیا ہے، کس قسم کے معاملات۔ اس لیے ایمان کو ترجیح دیجیے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ترجیح دیجیے، اللہ سے خیر کے طلبگار بنیے، اور دنیا کے اندر ویسے نہ کھب جائیں کہ جس کے نتیجے میں جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو انسان تہی دامن ہو اور اس کے پلے کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے،
اللہ رب العزت جہاں جہاں اہل ایمان ہیں ان کی حفاظت فرمائے، جو کمزور ہیں ان کی نصرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کی نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت فرمائے، اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی نصرت فرمائے، اللہ شام اور عراق کے اندر جہاں جہاں اہل ایمان کمزور پڑے ہوئے اللہ ان کی نصرت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اغفر لنا